الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء سلاح المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. خدا کے دامن توحید
آباد ہونے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یوں فرمایا کہ ہم اپنی ہر سانس درود شریف پڑھتے رہے، تب بھی پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ یہ پورا مجمع سب عاشق رسول ہے، پیارے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ کوئی ہمارے نبی کے خلاف بولے، ہم میں سے کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے ماں باپ کے خلاف کوئی بول دے، ہمارے خلاف کوئی بول دے، ہمارے رشتہ داروں کے خلاف کوئی بول دے، یہ سب تو برداشت ہو سکتا ہے، لیکن پیارے نبی تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو یہ عاشق رسول سے برداشت ہوتا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ سب درود شریف تو پڑھتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے درود شریف کس طرح پڑھے، کس استحضار سے پڑھے، درود شریف پڑھتے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے، کیا جذبہ ہونا چاہیے، کیا شوق ہونا چاہیے، کیا لگن ہونا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے کا صحیح معنوں میں ہمیں فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں اللہ 40 انعام عطا فرماتے ہیں، 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہمیں نیکیوں کی ضرورت، ہمیں گناہوں کو معاف کرانے کی ضرورت۔ سبحان اللہ، کیسا جامع، کیسا زبردست، کیسا قیمتی عمل ہے۔ ایک طرف نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہے، دوسری طرف گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، تیسری طرف آخرت میں درجے بھی بلند ہو رہے ہیں، چوتھی طرف اللہ کی رحمتیں بھی مل رہی ہے۔ درود شریف عبادت بھی ہے، درود شریف دوا بھی ہے، درود شریف شفا بھی ہے۔ درود شریف کا پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ کل قیامت کے دن پیارے نبی کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو آپ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ بندہ جب تک درود شریف پڑھتا رہتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کی زبان فضول بات سے، فضول کام سے، غیبت سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، تانے سے، غفلت سے اس کی زبان بچی رہتی ہے۔ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، آخرت بنتی رہتی ہے۔ ہمیں تو پہلے ہی کہا یابن آدم
اے آدم کی اولاد، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا غفلت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو آخرت کی کھیتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة، یہ زندگی اور موت کو کس نے پیدا کیا، اس کا نظام کس نے چلایا؟ کہ اللہ نے چلایا۔ اچھا اللہ جی ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے یہ نظام کیوں چلایا؟ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ہمیں زندگی کس نے دی؟ فرمایا اللہ نے دی۔ یحییکم، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تمہیں زندگی دینے والا اللہ۔ موت کون دے گا؟ فرمایا وَيُمِيتُكُمْ، تمہیں موت کی گھاٹ بھی اتارے گا تمہارا اللہ۔ مرنے کے بعد زندہ کون کرے گا؟ فرمایا وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد دوبارہ تمہارا اللہ زندہ کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اب موت بھی دیں گے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم لوگ سب مر جائیں گے، ہم سب کا انتقال ہو جائے گا، ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم تو مر جانے والے لوگ ہیں، کوئی ہمیشہ رہنے والے لوگ تھوڑی ہے۔ ہمیں تو جانا ہے، ہمیں، ہماری فیملی کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بیجاپور میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، ہم لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، آج زمین کے اوپر ہے، عنقریب ٹنوں من مٹی کے نیچے ہوں گے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ چھوڑ دینے کی جگہ، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آنی ہے نہیں، فرمایا موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، حساب کتاب کا دن آنے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کوئی ایسے ہی نہیں ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم دوبارہ ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا دوبارہ تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ کیا ہم تمہیں زندہ نہیں کریں گے؟ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، جلا دیے جاؤ گے، راکھ ہو جاؤ گے؟ نا 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 نا، ذرا آسمان تو دیکھو، آسمان کس نے بنایا؟ اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا؟ اتنا وسیع آسمان کس نے بنایا؟ اتنا کشادہ آسمان کس نے بنایا؟ بغیر ستون کے یہ آسمان کو کون ہے جو یہ آسمان کو ٹھہرا رکھا ہے؟ ارے تیرا اللہ اتنا بڑا آسمان بنا سکتا، اتنا وسیع آسمان بنا سکتا، 7 آسمان بنا سکتا، 7 زمین بنا سکتا، ایک ناپاک قطرے سے حضرت انسان کو بنا سکتا، جو آسمانوں کو بنا سکتا ہے، جو زمین کو بچھا سکتا ہے، جو پہاڑوں کو گاڑ سکتا ہے، جو سمندروں کا نظام چلا سکتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ الگ الگ بنا سکتا ہے۔ کیا اللہ، کیا تیرا اللہ تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بالکل، ایک وقت آئے گا اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، میں اور آپ قبروں سے اٹھیں گے، آخرت کا منظر ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، حساب کتاب کا دن آئے گا، ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ کیا پایا، کیا کھویا، کیا نیکی کی، کیا گناہ کیے، کیا اچھے عمل کیے، کیا برے عمل کیے، یہ سب میرے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ آخرت کی زندگی کھلی کتاب ہے، آخرت کی زندگی برحق ہے، آخرت کی زندگی ایک صاف ستھری زندگی ہے، انصاف کا دن آنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا، من عمل صالحا فلنفسه، قرآن کریم کا اعلان سنو، جو شخص اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، اپنی ذات کے لیے کرے گا، اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اپنے اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ ہماری نیکی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اگر ہم نیک عمل کریں گے اپنے فائدے کے لیے کریں گے، اپنی جنت کے لیے کریں گے، اپنی قبر کے
عذاب سے بچنے کے لیے کریں گے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کریں گے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کریں گے۔ قرآن کریم کا آگے بھی اعلان سنو، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور اگر کوئی گناہ کا کام کرے گا، برے کام کرے گا، وہ اس بات کو یاد رکھے وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کیا چھوٹی نیکی، کیا بڑی نیکی، کیا چھوٹا گناہ، کیا بڑا گناہ، سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ قرآن کریم میں اعلان کیا، قرآن کریم سچی کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ وعد اللہ حقا، تیرا اللہ جس چیز کا وعدہ کر دے وہ بالکل حق اور بالکل سچ۔ اللہ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ نیکی کرنے والا بھی دیکھ لے گا، برائی کرنے والا بھی دیکھ لے گا۔ جب حساب کتاب کا وقت ہوگا، انسان کانپ رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کا جلال ہوگا، اللہ کا رعب ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، دیکھ رہا ہوگا کچھ سیکنڈوں میں کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ حساب کتاب کون لے رہا ہے؟ اللہ لے رہے ہیں۔ سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جنتی ہے، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں، لیکن وہ قیامت کے دن کا منظر دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بھی کانپ جائیں گے، اپنی امت کو بھول جائیں گے۔ وہ کہیں گے او ہو یہ قیامت کے دن کا ہولناک منظر ہے، یا رب نفسی نفسی، اے میرے رب یہ تو میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ حساب کتاب تو اللہ لے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت کا کام کرنے والے، سارے انبیاء نے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی، یہ انبیاء کی محنت کا خلاصہ ہے، انبیاء کی محنت کا صدقہ ہے۔ 950 سال دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی، اللہ کی چاہت کے مطابق کی، اللہ کے حکم کے مطابق کی۔ وہ نوح علیہ السلام بھی منظر دیکھ کے کہیں گے یا رب نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن کریم کے 28 پاروں میں تذکرہ ہے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اے میرے رب موسیٰ کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اے میرے رب میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ جہاں انبیاء کانپتے ہوں گے، جہاں انبیاء تھراتے ہوں گے، جہاں انبیاء کہتے ہوں گے میرا کیا ہوگا، وہاں میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی۔ ذرا غور کریں، ذرا فکر کریں، گناہ کرنے سے پہلے اس منظر کو یاد کریں، آنکھوں کے غلط استعمال سے پہلے، بد نظری کرنے سے پہلے، جھوٹ بولنے سے پہلے، فجر کی نماز چھوڑنے سے پہلے، اللہ کے دین کی مبارک محنت کو پیٹھ بتانے سے پہلے، یہ دنیا کو صرف دل میں بسانے سے پہلے اس بات کو یاد کرے موت آنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت کی زندگی برحق ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جب حق ہے تو کیا آخرت کی زندگی حق نہیں؟ ارے میرے عزیزو، یہ شیطان ہمیں سمجھاتا ہے بعد میں گش میں کب جڑے گا، کب بعد میں ملاقاتوں میں کب جائے گا، کب بعد میں مہینے کے 3 دن کب لگائے گا، کب بعد میں سالانہ چلہ کب لگاؤ گے، کب بعد میں 4 مہینے کب جاؤ گے، کب بعد میں مشوروں میں کب جاؤ گے، کب بعد میں ماہانہ مشورے میں کب شرکت کریں گے، کہا بعد میں ملاقاتوں میں کب جائیں گے، کہا بعد میں فضائل اعمال کی تعلیم میں کب بیٹھو گے، کہا بعد میں اور آنے والی جماعتوں کی نصرت کب کرو گے، فرمایا بعد میں، اور پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس کے لیے خدا کے سامنے کب تڑپو گے، تو کہا بعد میں۔ دنیا کے کام کب کرو گے؟ ابھی
बिजनेस कब करोगे, अभी पैसा कब कमाएंगे, अभी अल्लाह को नाराज कब करेंगे, नऊजुबिल्लाह अभी, सब काम करेंगे अभी और आखिरत बनाएंगे बाद में। ये बात करते करते कईयों के जनाजे उठ गए, आज कब्रिस्तान में सोए पड़े हैं, एक एक सुबहान अल्लाह के मोहताज हो चुके हैं। आज उनको पढ़ के बख्शने वाला कोई नहीं, आज उन्हें इसाले सवाब करने वाला कोई नहीं। आज सन्नाटा छा गया है, टनोमत मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं। कोई 40 साल से, कोई 50 साल से उनकी औलाद उन्हें भूल गई, उनकी फैमिली उन्हें भूल गई, उनके बच्चे कारोबार में लग गए, उनके बच्चे घर बनाने में लग गए, अब उनके बंगले पहले से बेहतर हो गए, उनके घरों में 4 व्हीलर नहीं थी, उनके घरों में 4 व्हीलर आ गई। उनके बच्चे आज उन पर इसाले सवाब करने के लिए 100 रुपये उनके नाम पर देने के लिए तैयार नहीं है। कौन थे माँ बाप, कौन थे दादा, कौन थे परदादा? ये मतलबी दुनिया है, ये मतलबी दुनिया है। यहां से जाने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के है सब संसारी। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। मैं और आप भी चले जाएंगे, मुझे और आप भी लोग भूल जाएंगे। जिस तरह हम अपने परदादा को, उनके अब्बा को भूल गए, आज हम उनके लिए 10 रुपये इसाले सवाब नहीं करते। क्या ख्याल है हमारे बच्चों के बच्चे हमारे लिए इसाले सवाब करेंगे? ना ना मेरे अजीजों, इस उम्मीद पे मत रहना। यहाँ सगी औलाद माँ को भूल जाती है, सगे बच्चे बाप को भूल जाते हैं, भाई भाई आपस में लड़ाइयाँ होती है, पैसे के नाम पर दोनों की दुनिया अलग हो जाती है। जहाँ दुनिया जन्म लेती है, जहाँ प्रॉपर्टी जन्म लेती है, जहाँ पैसों की, चीजों की, बिजनेस की मोहब्बत आती है, खुदा उसे दुनिया के हवाले करता है। वो दुनिया में मारा मारा फिरता है। क्या नहीं पढ़ा आपने? ए आदम की औलाद, तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, तेरे दिल को गिना से भर दूंगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे दुनिया में फांस दूंगा। इंसान दुनिया के पीछे भागता है, भागता है, भागता है, भागता है। ये दुनिया उसको अपने पीछे भगाती है, हाथ आती नहीं। ये अजीब व गरीब दुनिया है। न मेरे परदादा के हाथ में आई, न उनके अब्बा के हाथ में आई, सब खाली हाथ गए। मेरे जितने दोस्त गए, जितने रिश्तेदार गए, जितनों की जनाजों में मैंने शिरकत की, सब खाली हाथ गए। कोई अपने दस्तावेज लेकर नहीं गया, कोई अपनी प्रॉपर्टी लेकर नहीं गया, कोई अपने पैसे लेकर नहीं गया, कोई अपनी फैमिली को लेकर नहीं गया, कोई सोना चांदी को लेकर के नहीं गया। मुगल के सारे बादशाह खाली हाथ गए। कितने बादशाहों ने बीजापुर पर हुकूमत की, वो सब दुनिया से कैसे गए? फरमाया खाली हाथ गए। ये सारी इमारतें बता रही है कि इमारतें मौजूद है, बादशाह नहीं है, खर्चा करने वाले नहीं है, इसको बनाने वाले मेमार लोग नहीं है। ये जामा मस्जिद बता रही है, ये जामा मस्जिद हमें कुछ सबक दे रही है कि जिस बादशाह ने इसको बनाया था, इसके पीछे खर्चा किया था, इसके पीछे दिल दिमाग लगाया था, इसके लिए कुर्बानियां दी थी, वो बादशाह आज दुनिया में नहीं। इसको बनाने वाले, इसकी तामीर करने वाले, वो आज दुनिया में नहीं। इसका मटीरियल जहां से खरीदा था, वो लोग आज दुनिया में नहीं। बीजापुर को आबाद करने वाले आज दुनिया में नहीं, कोलार को आबाद करने वाले आज दुनिया में नहीं। अक्सर मकान बता रहे हैं, इसको बनाने वाले दुनिया से चले गए। अक्सर दुकानें बता रही हैं, इसको बनाने वाले दुनिया से चले गए। ये दुनिया किसी के लिए ठहरती नहीं, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं, ये दुनिया में कोई हमेशा के लिए रहता नहीं, यहाँ से हर कोई चला जाता है। फजाइल आमाल में जितने अल्लाह वालों के वाकयात लिखे हैं, उसमें से एक भी अल्लाह वाला आज मौजूद नहीं। जितने सहाबा का तस्करा है, एक भी सहाबी आज मौजूद नहीं। दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत में अहम किरदार अदा करने वाले हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये मेहनत कभी बंद नहीं हुई। ये कोई नई मेहनत नहीं है, ये नबियों वाला काम है। ये सहाबा ने किया, ये ताबीन ने किया, ये तबे ताबीन ने किया, ये औलिया अल्लाह ने किया, ये ख्वाजा साहब ने किया, ये पीरान पीर ने किया, ये बायजीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी, फुज़ैल बिन इयाज़, बिश्र हाफी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार, सारे अल्लाह वालों ने ये दीन की मेहनत की है, अल्लाह के दीन को पहुंचाया। इसको तबलीग कहते हैं। और अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, इसको दावत कहते हैं। दावत का क्या माना? फरमाया दावत इल्लल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, इसको दावत कहते हैं। तबलीग किसको कहते हैं? अल्लाह के हुक्मों को पहुंचाओ, अच्छी भली बातों को पहुंचाओ, अम्र बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो, इसको तबलीग कहते हैं। हर जमाने में इसका अंदाज बदलता गया, वरना हमारे
ہمارے سارے بڑوں نے یہ کام کیا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست ترتیب کھولی, آسانی والی ترتیب کھولی, سہولت والی ترتیب کھولی. علماء بھی جڑ سکتے ہیں, اللہ والے بھی جڑ سکتے ہیں, مشائخ بھی جڑ سکتے ہیں, تاجر بھی جڑ سکتے ہیں, کاشتکار بھی جڑ سکتے ہیں, زمیندار بھی جڑ سکتے ہیں, اور سمجھدار لوگ, بے سمجھ لوگ اور مالدار لوگ, غریب لوگ, ہر ایک کے لیے یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. ہر ایک کے لیے یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. فرمایا آؤ اللہ کے راستے میں مسجد میں وقت گزارو, اتنا وقت آپ کا گناہوں سے بچے گا. مسجد میں, مسجد کی چار دیواری میں اپنا وقت گزارو, وہاں فرشتے والا ماحول ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اصول اور آداب کے ساتھ اپنا وقت لگائے گا, لایانی سے بچ کر کے اپنا وقت لگائے گا, موبائل کے غلط استعمال سے بچ کر کے اپنا وقت لگائے گا, تہجد میں رو کر کے, اللہ کے سامنے تڑپ کر کے, کسی اللہ والے سے جڑ کر, اپنے دل پر محنت کرتے ہوئے, بہت زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہوئے اس مبارک محنت کو کرے گا, انشاءاللہ یہ محنت رنگ لائے گی. میں نے دیکھا ہے, بہت قریب سے دیکھا ہے, ہمارے یہاں ہماری مسجد میں, مسجد وار جماعت میں ایک ساتھی بیٹھتے تھے اور ماشاءاللہ گشت میں پابندی سے آتے تھے. عمر تو ہو چکی تھی بیچارے, لیکن جب بھی یہ بات آتی, 4 مہینے کون جائے گا اللہ کے راستے میں, وہ نام لکھاتے. 4 مہینے کون جائے گا اللہ کے راستے میں, وہ نام لکھاتے. 4 مہینے کون جائے گا اللہ کے راستے میں, وہ نام لکھاتے. بیچارے وہ جا تو نہیں سکتے تھے, مجبور تھے, کچھ تکلیف تھی, چلنے میں بھی کوئی زیادہ ان کو پیر کے اندر بشاشت نہیں تھی. پھر ہم نے دیکھا ان کی طلب, ان کی تڑپ, اللہ کے دین سے محبت, اللہ کے دین کی مبارک محنت سے محبت, یہ رنگ لائی. ارے کیسی رنگ لائی, رمضان کا مہینہ آیا, دوسری رمضان, روزے کی حالت, عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور عصر کی نماز ادا کی, روزے کی حالت میں ہے, تسبیح ہاتھ میں لی, کرسی پر بیٹھے, اللہ کا ذکر کرنے لگے, اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. اللہ کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے لوگ ہیں خدا کے یہاں, کسی کی طلب ضائع نہیں جاتی, کسی کی طلب ضائع نہیں جاتی. میرا رب بڑا قدردان ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. تیرا اللہ بڑا قدردان ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. کون کیا کرتا ہے, کتنی قربانی دیتا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے اللہ کے دین کی محنت میں کیسا لگاتا ہے, اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کے, ہدایت کے خود کو ضرورت ہے یہ سمجھ کر کے کون اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دیتا ہے, کون کتنا ذکر کرتا ہے, کون کتنا قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے, کون کتنا مراقبہ کرتا ہے, کون کتنا مجاہدہ کرتا ہے. میرے عزیزو بیجاپور والو, اللہ سب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کون کیا کرتا ہے, کیسی قربانی دیتا ہے. آپ کے کرناٹکا کے ایک شخص 7 مرتبہ 4 مہینے لگے, بڑی قربانی دی اللہ کے دین کے خاطر. جماعت آئی تھی ہمارے گجرات میں, پالنپور میں, اسٹیشن والی مسجد میں ان کا انتقال ہوا. اللہ کو پیارے ہوئے, اللہ کے دین کی محنت کرتے تھے, گشتوں میں جڑتے, چلے میں جاتے, 3 مہینے میں جاتے, 3 دن میں جاتے, 4 مہینے لگاتے. زندگی زیادہ گزری مسجد میں, اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اللہ نے اپنے گھر میں ان کو بلایا, اور اللہ کے راستے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہمارے یہاں ایک شخص تھے, گزشتہ ہمارے ساتھ کچبوت چلے میں آئے تھے 40 دن میں. الحمدللہ وہ بیت بھی تھے. میں دیکھتا تھا ان کو رات کو 3:45 بجے کے قریب بہت زور زور سے روتے تھے. کہتے تھے اللہ میں جاہل ہوں, مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں تبلیغ سے لگا, مجھے پتا چلا میں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا, لیکن میں ان پڑھ ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا, میرا کیا ہوگا آپ کے دربار میں. روتے, تڑپتے, افسوس کرتے. قرآن کے حلقے میں مجھے پوچھتے تھے مولانا کیا مجھے قرآن پڑھتے آ جائے گا. درد, کوشش, قربانی, جذبہ. بیچارے نہ فضائل گشت کر سکتے, نہ درمیانی بات کر سکتے, نہ آخری بات کر سکتے. اکثر ہماری مسجد میں گشت میں اعلان ان کا ہوتا تھا, اعلان کرتے تھے. کہتے تھے مولانا میں تو بات بھی نہیں کر سکتا. میں کہتا تھا بھائی بات کرنا ہی اصل نہیں ہے, کوئی رونے والے ہوتے ہیں, کوئی تڑپنے والے ہوتے ہیں, کوئی بات کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کس سے کیا کام لیا جائے.
ابھی اس سال حج میں گئے، طبیعت ناساز ہوئی، مدینہ منورہ گئے، اللہ کی شان، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا اور حرم شریف میں، مسجد نبوی شریف میں ان کی جنازے کی نماز ادا کی گئی اور مدینہ منورہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ میرا عزیزو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی پہچانے نہ پہچانے، میرا اللہ سب کو جانتا ہے، کیا جذبے ہے، کیا سوچ ہے، کیا ارادہ ہے، کیا چاہت ہے، کون نیک بننا چاہتا ہے، کون اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرنا چاہتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنا چاہتا، کون اس کو ناراض کرنا چاہتا، کون اپنی تنہائی کو پاک رکھتا ہے، کون اپنی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، کون اپنے موبائل کو پاک صاف رکھتا ہے، کون اپنے موبائل میں گناہ کرتا ہے، کون اپنی جوانی اللہ پر فدا کرتا ہے، کون اپنی جوانی نامحرموں کے پیچھے فدا کرتا ہے۔ اللہ سب کو جانتے ہیں، واللہ خبیر بما تعملون۔ تم جو بھی عمل کرتے ہو نا، اللہ پوری طرح باخبر ہے، ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں تم دو ہو اللہ تیسرا ہے، جہاں تم تین ہو اللہ چوتھا ہے، جہاں تم چار ہو اللہ پانچواں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا۔ میرے عزیزو، بیجاپور کے لوگوں اور اے ثاقب، ہم لوگ سب مل کر اللہ کی طرف آئے، اپنے اللہ کو راضی کرے، اپنے اللہ سے صلح کرے، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرے۔ جب نام اعمال میرے ہاتھ میں آئے گا، آپ کے ہاتھ میں آئے گا، جب صفحے پلٹیں گے نا، جب صفحے پلٹیں گے نا، جب صفحے پلٹیں گے نا، تو کہے گا اللہ کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس میں نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، اس میں سب کچھ لکھ دیا ہے، سارا کچھ اوپن ہے۔ ارے پہلے ہی کہہ دیا تم ذرہ برابر نیکی کرو، اسے بھی دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کرو، اسے بھی دیکھو گے۔ حساب کتاب کا وقت آئے گا، اعلان ہوگا، فلاں ابن فلاں آ جائے حساب کتاب دینے کے لیے، آج اللہ حساب کتاب لے رہے ہیں۔ اس وقت انسان گھبرائے گا، تھڑ تھڑائے گا، کانپے گا اور اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہوگا۔ میں اور آپ تو کیا اوپر بھی نہیں دیکھ سکتے، سوائے نیچے دیکھنے کے، سوائے رونے کے، سوائے تڑپنے کے، میرے اور آپ کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، نیچے دیکھیں گے اور کیا کر سکتے ہیں؟ زندگی میں کوئی عمل تو کیا نہیں، کوئی ایسا سجدہ نہیں جو اللہ کو پسند آ جائے، کوئی ایسی عبادت نہیں جو اس کو پسند آ جائے۔ گناہ تو بہت ایسے کیے، ہم جانتے، اللہ جانتے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ شاید کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو ہم جانتے ہو، اللہ جانتا ہو، تیسرا کوئی نہ جانتا ہو۔ کوئی جوانی کا تنہائی کا ایسا کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی 2-3 گھنٹے کی ایسی تنہائی کی عبادت نہیں کہ رات کا اندھیرا ہے، کمرہ ہے، تنہائی ہے، میں ہوں، میرا اللہ ہے، مصلی پر بیٹھا ہو اور اپنے رب سے بات کرتا ہو، اللہ میرا قبر میں کیا ہوگا، میرا آخرت میں کیا ہوگا۔ سنا ہے آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ پہلے ہی 100 قتل کرنے والے کو معاف کر چکے ہیں۔ آپ کے کرم کے واقعات میں نے بہت سنے ہیں، مجھے امید ہے آپ مجھ پہ کرم فرمائیں گے۔ رب کریم، جب میں تنہائی میں ہوں، جب میرا کوئی نہ ہو، آخرت میں، قیامت میں، اس وقت آپ مجھ پہ رحم فرما دینا۔ اگر آپ مجھ پہ رحم فرما دے، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اگر آپ مجھے عذاب دے دے تب بھی آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن مجھے عذاب دے کر اللہ آپ کو کیا ملے گا؟ اگر آپ مجھے بخش دیں گے، مجھ فقیر کا بھلا ہو جائے گا، مجھ گنہگار کا بھلا ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، کچھ باتیں تو کرو اپنے اللہ سے۔ سارے قبرستان والے تیار ہیں توبہ کر دیں، قرآن پڑھ دیں، اللہ کا ذکر کر دیں، اللہ کے دین کی محنت کر دیں، لیکن آج اللہ تیار نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، امتحان کا وقت ختم ہو چکا ہے، ریزن کا وقت ہے، اور میرے عزیزو، امتحان کے بعد افسوس کرنے سے، تڑپنے سے کام نہیں چلتا ہے۔ آج موقع ہے، یہ جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جوانی ہے، مولانا گناہ ہو ہی جاتے ہیں، ارے کرنے والے کرتے، تو بچ کے تو بتا دے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کو سناؤں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سننا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا میرا بندہ
اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ انداز تو دیکھیں قرآن کریم کا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا میرے بندے تو اس بات کو نہیں جانتا کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس بندے کو اس بات کا احساس ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنے اللہ کی طاقت کو بھی جان لے، اس کی قدرت کو بھی جان لے، اس کے خزانے کو بھی جان لے، اس کی کبریائی کو بھی جان لے، اس کی وحدانیت کو بھی جان لے، پھر بندہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ ہاں یہ استحزار جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہے، مجھے اور آپ کو دیکھ رہے، کیسا دیکھ رہے؟ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گات میں ہے۔ کس کو کہتے ہیں گات میں؟ ایک شکاری کو پتا ہو کہ شکار ابھی یہاں سے نکلے گا، وہ شکاری اس کی طاق میں ہے، شکار نکلے اور میں حملہ کروں۔ بلی کو پتا ہے چوہا ابھی یہاں سے نکلے گا اور وہ اس کی طاق میں ایک دم متوجہ، چوہا نکلے میں حملہ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے، تو کیا کرتا ہے اندر تک سب معلوم۔ کیا تیری سوچ ہے؟ کون اپنے گھروں میں اللہ کے دین کا ماحول قائم کرتا ہے، خود بھی نیک بنتا ہے، اسلامی لباس میں آتا ہے، چہرے پر داڑھی رکھتا ہے، ازار کو ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے، اسلامی لباس کو پسند کرتا ہے، محمدی وردی کو پسند کرتا ہے، مدینہ منورہ کے صحابہ کا طریقہ، اللہ والوں کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، تبع تابعین کا طریقہ، اللہ کے جن پر انعام ہوئے، جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں ان کا طریقہ، جن کی ادائیں اللہ کو پسند ہے ان کا طریقہ، کون ہے، کون نوجوان ہے جو اپنی زندگی چینج کرتا ہے اور ایسے دنیا کے ماحول میں وہ یہ ثابت کرتا ہے میں مسلمان ہوں، الحمدللہ محمدی ہوں، اور مسلمان ہونے پر مجھے فخر ہے، مجھے اسلامی لباس سے بڑی محبت ہے، اور میں چاہتا ہوں میں بھی مسلمان بن کے رہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مسلمان بن کے رہیں۔ اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ہماری مستورات جو ہے وہ پردے میں ہو، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع ہو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ اسلامی لباس میں ہو، وہ شرٹ پینٹ میں نہ ہو، وہ جینس ٹی شرٹ میں نہ ہو، وہ بار بار پورا دن نائٹ شوٹ میں نہ ہو، وہ کفنی پائجامہ میں ہو، وہ جبے میں ہو، ان کے سر پر ٹوپی ہو، کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، پتہ چلے مسلمانوں کے بچے ہیں، عاشق رسول کے بچے ہیں، خواجہ صاحب کے دیوانوں کے بچے ہیں، یہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کے بچے ہیں۔ ان کے گھروں میں چونکہ اللہ کا دین ہے، انہیں اللہ کے دین سے بڑا پیار ہے، انہیں پتہ ہے اللہ کی نظر میرے گھر پہ ہوتی ہے۔ میرے بچے کو ابھی بچپن سے، یہ چھوٹے ہیں، جب شاخ چھوٹی ہو جس طرف مڑاؤ اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی۔ لا میرا بچہ چھوٹا ہے، ابھی سے اسلامی لباس پہناؤں تاکہ اسلامی لباس کی محبت اس کے دل میں آئے، یہ بڑا ہو کے اللہ کا بھی فرما بردار ہو اور میرا بھی فرما بردار ہو۔ اور یاد رکھنا جو اللہ کا فرما بردار نہ ہو وہ کیا ہماری فرما برداری کرے گا؟ 15 سال کی عمر میں بچے سامنے بولنا شروع کرتے ہیں، 18 سال کی عمر میں کئی دل دے بیٹھتے ہیں، 21 سال کی عمر میں اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں، اور شادی کے 2 سال کے بعد سگے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ خون کے آنسو روتے، ان کا رونا کام نہیں آتا، عاملوں کے چکر کاٹتے وہ کام نہیں آتا۔ جب بچہ چھوٹا تھا آپ کے پاس تھا، کوری سلیٹ تھی، اللہ کی امانت تھی، یہ حافظ عالم بھی بن سکتا تھا، یہ قاری مفتی بھی بن سکتا تھا، یہ اللہ کا ولی بھی بن سکتا تھا، یہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسا بن سکتا تھا، یہ بھی پوری دنیا میں جا کے اللہ کے دین کا کام کر سکتا تھا۔ اللہ نے آپ کو دیا تھا، آپ اس کو مدرسے میں رکھتے یہ حافظ بنتا، خدا قیامت کے دن آپ کو تاج پہناتا۔ دنیا کی سب سے بہترین ڈگری حافظ قرآن ہے۔ ارے میرے عزیزو، حافظ قرآن کا بڑا اونچا مقام ہے، علماء کا بڑا اونچا مقام ہے۔ یوں فرمایا علماء کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کے سامنے
سامنے آپ ادب سے پیش آؤ، وہ کچھ بھی ہو وہ جانے، لیکن ہمارے لیے تو علماء ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، اللہ نے ان کو عالم بنایا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ میری بات اچھی طرح یاد رکھنا، جو علماء کی قدر کرتا ہے، جو علماء کی قدر کرتا ہے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرماتا ہے۔ ابھی ایک جگہ جا کر آیا میں 2 ہفتے پہلے، جیتالی گجرات میں۔ مجھے کہا مولانا ہم قبرستان میں 2 سال کے قریب قبر کھودتے ہیں۔ ایک قبر کھودی، الحمدللہ 22 مہینے کے بعد ایک چچا ایک دم صحیح سالم، ابھی کی بات، پورا کفن بھی صحیح سالم، اندر کا پورا جسم بھی صحیح سالم، ان کے ایک بال کے برابر بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، ایسا لگتا تھا مسکرا رہے ہیں اور ابھی سوئے ہوئے ہیں مزے سے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ 22 مہینے ہو گئے، ان کے بیٹے کو بلایا، پورا گاؤں جمع ہو گیا دیکھنے کے لیے، دیکھے تو صحیح کیا بات ہے، کیا منظر ہے۔ بچے نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا۔ ان کے بیٹے کو پوچھا، قاری صاحب ابا کا کیا عمل تھا؟ کہ ابا کا عمل یہ تھا، میرے والد صاحب عالم تو نہیں تھے، علماء کی بہت قدر کرتے تھے، خالی مشہور لوگوں کی نہیں کہ کوئی مولانا مشہور ہو گئے لوگ اس کی قدر کریں، ان کی قدر تو ہر کوئی کرتا ہے۔ میرے والد صاحب علماء کی قدر کیسے کرتے تھے؟ وہ معلوم کرتے تھے کس مولانا کی اہلیہ اپنے گھر گئی ہے تو وہ اس مولانا کو جا کے کہتے ہیں بھائی جب تک آپ کی اہلیہ نہ آئے آپ کا کھانا میرے گھر، 10 بجے آپ میرے یہاں آ جائے، صبح میں آپ کھانا کھا لیں، شام کا کھانا آپ میرے ساتھ کھا لیں۔ مجھے کہنے لگے مولانا میرے والد صاحب بہت قدر کرتے تھے علماء کی، اسی کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے عالم بنایا اور آج میرے باپ کو اللہ نے صحیح سالم رکھا۔ اور پیارے نبی کے وارثوں کی قدر کرتے تھے۔ میرے دادا نے بھی مجھے کہا بیٹا اپنے یہاں کوئی حافظ عالم نہیں تھا، اپنے دور دور سے لاتے تھے حفاظ کو تراویح پڑھانے، اتنا تھا کوئی تراویح پڑھانے آتا تھا تو میں اس کی بڑی قدر کرتا تھا، اس کے ساتھ رہتا تھا، وقت زیادہ دیتا تھا، ان کو محبت دیتا، ان کے پورے انتظام کی میں کوشش کرتا تھا۔ اسی کی برکت ہے اللہ نے تیرے ابا کو حافظ بنایا اور تم لوگ دونوں بھائی، میرے بھائی بھی آئے مولانا برار صاحب، وہ تم لوگ دونوں بھائی کو بولے اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا، یہ اسی کی برکت ہے۔ ابھی ایک حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ملے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے ابا عالم تو نہیں تھے، علماء کی بہت قدر کرتے تھے، الحمدللہ ان کی قدر کی برکت سے اللہ نے آج مجھے مفتی بنایا اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے ہاتھ مجاز ہے۔ مدینہ منورہ میں ابھی کچھ وقت پہلے ایک قبر کھودی گئی، وہاں بھی قبر کھول لیتے ہیں، جنہوں نے حزب الاعظم لکھی تھی ان کی قبر کھولی گئی، ایک دم صحیح سالم۔ اب عرب میں تو ایک قاعدہ ہے جنت البقیع میں کسی کی قبر کھولی جائے اور اگر ان کا کفن اور ان کا جسم صحیح سالم ہو اس پر سیل لگ جاتا ہے کہ اب دوبارہ یہ قبر نہیں کھولی جائے گی۔ قبر کھولی گئی، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، دیکھا ایک دم کفن صحیح سالم، میڈیا والے آ گئے، پریس والے آ گئے، لوگوں میں بات پھیلی تو ان کے بچوں نے کہا یہ تو ہمارے ابا کی قبر ہے، بچے بھی آ گئے، اچھا ماشاءاللہ یہ آپ کے والد صاحب کی قبر ہے، ابا کا کیا عمل تھا؟ بولے وہ تو ہمیں معلوم نہیں، ہمارے ابا بڑے اخلاص والے تھے، وہ صرف وہ جانے اللہ جانے، تیسرا کوئی جانتا نہیں تھا ان کا عمل کیا تھا، وہ بڑے اخلاص والے تھے۔ اتنا ہے ہم ہمارے امی کو پوچھ کر بتائیں گے آپ کو کہ ابا کا خاص عمل کیا تھا، امی جانتے ہیں، ٹھیک ہے امی سے پوچھ کے بتانا۔ پوچھ کر بتایا، کہا کہ ہمارے ہندوستان میں قرآن شریف کا بڑا ادب کرتے ہیں، قرآن شریف کی طرف پیر نہیں پھیلاتے، یہ ہمارے ہندوستان میں ایک ماحول ہے، الحمدللہ قرآن کا ایک ادب ہے، ہم لوگ قرآن کی طرف پیر نہیں پھیلاتے۔ میرے امی نے کہا بیٹا تیرے ابو نے زندگی بھر کبھی بھی حافظ قرآن کے سامنے بھی پیر نہیں پھیلایا، جس کے سینے میں قرآن تھا نا اس کے سامنے بھی پیر نہیں پھیلایا۔ اب حافظ قرآن کی زندگی میں عمل ہو یا نہیں ہم تو وہ دیکھتے ہیں، ہم تو امتحان لینے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ ارے اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم لوگوں کا امتحان لیں،
اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ حساب لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے بندے تھوڑی ہیں، تو اللہ کے بندے ہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں تو پہلے ہی کہا تھا تو نیکی کر کے دریا میں ڈال، بدی کر کے جیب میں رکھ، تاکہ تجھے پتا چلے دنیا میں تو سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اگر لوگوں کے عیب دیکھو گے تو اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھو گے۔ اسی کو تکبر کہتے ہیں، سامنے والے کو برا سمجھنا، اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا۔ تمام فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حرام ہے، اس کے ہوتے ہوئے اللہ کی محبت مل نہیں سکتی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جس کا خلاصہ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا مولانا ایک بات تو بتاؤ، جس عالم دین کی زندگی میں یا حافظ قرآن کی زندگی میں عمل نہ ہو، تھوڑا سا لائن سے الگ چل رہے ہو، کیا ہم ان کی بھی قدر کریں یا ان کی قدر نہ کریں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ہم نے ایک جگہ قرآن شریف کو پریس میں چھاپنے کے لیے دیا، اس نے غلطی کر دی چھاپنے میں، 10 صفحے تو صحیح رکھ دیے، پھر 15واں صفحہ کر دیا، پھر 25واں کر دیا، پھر 45واں کر دیا، پھر 24واں کر دیا، پھر 21واں کر دیا، پھر 27واں کر دیا۔ اس طرح چھاپ دیا، پورا قرآن چھاپا، صحیح چھاپا، صفحے آگے پیچھے کر دیے۔ آپ مجھے بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ قرآن شریف کو نعوذ باللہ پھینک دو گے؟ اس کی ناقدری کرو گے؟ قرآن شریف کا ادب کریں گے لیکن اس ترتیب سے پڑھیں گے نہیں۔ بالکل اسی طرح جو مولانا اور حافظ قرآن کی زندگی میں عمل نہ ہو، ہم اس کا ادب تو کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن چھاپنے میں آگے پیچھے ہو گیا، اس کا ادب تو کریں گے، اس ترتیب سے پڑھیں گے نہیں۔ جو مولانا اور حافظ قرآن کی زندگی میں عمل نہ ہو، ہم اس کا ادب تو کریں گے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، کل کو توبہ کر لے پھر بھی یہ حافظ قرآن، لیکن ہم ان کے پیچھے چلیں گے نہیں۔ ورنہ علماء کا ادب، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ 2-3-4 عمل مجھے آپ کو بتانے تھے، ذرا آپ کو بتاتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے نا، زندگی میں بہار آئے گی، زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ وہی اپنی بات کو ختم کروں، حساب کتاب کا دن آئے گا، خدا کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو ہمیشہ ہمیش کی عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، برائی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیارے نبی یہ آپ کو معلوم ہے یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ میرے عزیزو، کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، میری فیملی، میرے بچے، میرے رشتہ دار، ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہماری زمین، ہماری جائیداد، ہماری پراپرٹی، اس کے تو بچے وارثدار ہو جائیں گے، ہمارے تو مرن داخلے بنا دیے جائیں گے، دستاویز پر سے ہمارے بچے جا کے ہمارے نام اتار دیں گے۔ ایک وقت آئے گا چیزوں پر قیامت آ جائے گی، بیجاپور پر قیامت آ جائے گی۔ کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کب تک جھٹلاؤ گے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ناراض کر کے کون سی کامیابی کی تلاش میں ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سمجھ میں آیا اللہ اس کے رسول کے علاوہ؟ کہاں
کامیابی تلاش کرتا ہے. لوگ ناکام ہو کے مر گئے، تیری زندگی آج تک ناکامی والی. اگر تو مجھے میرے نبی کو ناراض کرے گا پوری زندگی ناکامی والی. اور کون سا تجربہ کرتا ہے؟ صحابہ کی زندگی کامیابی والی، جو میرے طریقوں پر آ جاتے ہیں، جو میری طرف ایک بالش آتے ہیں میں دو بالش آتا ہوں، جو چل کے آتے ہیں میری رحمت دوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. او میرے عزیزو، جہاں پینسل بنی ہے وہاں ربڑ بھی بنا ہے، جہاں قلم بنی ہے وہاں وائٹنر بھی بنا ہے، جہاں کپڑے بنے ہیں وہاں سرف بھی بنا ہے، جہاں موبائل بنا ہے وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بھی بنا ہے، جہاں انسان بنا ہے وہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، معاف کر کے خوش ہو جاتا ہے، معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تانا نہیں دیتے، ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں، ایک اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتے. پہلے کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا؟ اتنے گناہ کر کے کیوں آیا؟ مجھے ناراض کر کے کیوں آیا؟ فرمایا جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا. اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو استقبال کرتا ہوا پائے گا. وہ اللہ جس نے 100 قتل کرنے والوں کو معاف کیا، وہ کفل جس کی ہر رات برائی میں گزری، ایک رات توبہ کر لی، اسی رات انتقال ہوا. صبح اس کے دروازے پر لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، بے شک تیرا اللہ کفل کو معاف کر چکا ہے. علاقے والوں نے طے کیا تھا اگر کفل کا انتقال ہوا ہم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن اس رات توبہ کر لی. انتقال کی رات تھی، توبہ کر لی، اللہ کی طرف آ گئے، انتقال ہو گیا، اللہ مہربان ہو گئے. صبح دروازے پر لکھا ہوا تھا ان کے گھر کے ان اللہ قد غفر للکفل. تم کیسے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھو گے جبکہ کفل نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، مجھ سے صلح کر لی ہے. جب کوئی مجھ سے توبہ کرتا ہے میں پچھلے معاف کر دیتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. خدا کے دربار میں غلطیاں معاف ہیں، چالاکیاں معاف نہیں ہے. خدا کے دربار میں غلطی معاف ہے، چالاکی معاف نہیں ہے. اللہ کے سامنے چالاکی نہ کرو، ورنہ موت کے وقت اگر خدا نے چالاکی کر لی میں اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. نرم بن کے زندگی گزارو، بھولے بن کے زندگی گزارو. دنیا والے کہتے ہیں چالاک بنو ورنہ لوگ کھا جائیں گے. نہ بھولے بنو، اللہ موت کے وقت بھول پن کا معاملہ کرے گا. کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو نہ ستاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں. اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے، اس دل میں خدا نہیں بستا ہے. خدا نہ خواستہ میرے دل میں میرے کسی رشتہ دار کی نفرت ہے، اس رشتہ دار کو اللہ ملے گا یا نہیں ملے گا پتہ نہیں، لیکن یہ پکی بات ہے مجھے اللہ نہیں ملے گا. نفرت والے دل میں اللہ نہیں آتا، کینہ والے دل میں اللہ نہیں آتا، بغض والے دل میں اللہ نہیں آتا. یہ ایک دل ہے، اللہ بھی ایک ہے. ارے میں اور آپ سمجھدار، کیسے سمجھدار؟ گندے گلاس میں پانی نہیں پیتے، گندے برتن میں دودھ نہیں پیتے، گندے خومچے میں کھانا نہیں کھاتے. یہ میری اور آپ کی سمجھداری ہے. کیا کہنے میرے اور آپ کے رب کے؟ کیا وہ گندے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا؟ خراب دل میں کیا وہ اپنی محبت ڈال دے گا؟ صاف دل دیا تھا، صاف دل مانگا ہے، صاف اعلان ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. اے لوگو، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کرنے والوں، سنو قیامت کے دن نہ تمہیں تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہیں تمہاری اولاد کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تمہیں میرے دربار میں سورا ہوا دل کام آئے گا، قلب سلیم کام آئے گا. قلب سقیم بیمار دل کام نہیں آئے گا. یہ دل محنت کرنے کی چیز ہے. پوچھو ان کو جو بنگلہ بناتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، رات دن کی محنت لگتی ہے، پوری دماغ کی تھکاوٹ لگتی ہے. یہ سامان وہ سامان، اس کو پیسے دینا، اس کو پیسے دینا، پیسوں کا یہاں سے انتظام کرنا، یہ نقشہ بنانا، کچن یہاں بنانا، گھر یہاں بنانا. تب جا کے 3 سال کے بعد وہ اے سی والے شاندار کمرے میں وہ حاجی صاحب رہتے ہیں اور مزہ آتی ہے، لائف انجوائے کرتے ہیں، اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک بنگلہ بنانے کے لیے 3 سال. کیا یہ دل بیٹھے بیٹھے بن جائے گا؟ کیا یہ دل جو اللہ کا گھر ہے
کیا یہ سوچتے سوچتے بن جائے گا؟ ایک چائے بھی سوچتے سوچتے نہیں بنتی۔ او میرے عزیزو، ذرا تو انصاف کرو، اپنے دل پر محنت کرو۔ انبیاء کرام سب سے پہلے انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے دلوں پر محنت کی، پیارے نبی نے صحابہ کے دلوں پر محنت کی۔ یہ دلوں پر محنت کرنے کا وقت ہے، آخرت بنانے کا وقت ہے، اپنی توحید کو مضبوط کرنے کا وقت ہے، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کو پورا کرنے کا وقت ہے، چھوٹے بن کے چلنے کا وقت ہے، یہ نمازوں کو دھیان سے پڑھنے کا وقت ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کا وقت ہے، اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کرنے کا وقت ہے۔ امت کا حال بحال ہے، امت کے لیے رونے کا، امت کے خاطر تڑپنے کا، اللہ کے دین کی محنت کرنے کا، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دینے کا یہ وقت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی 1-1.5 مہینے پہلے ہم بھی 40 دن جے پور میں لگا کر آئے، ابھی 1.5 مہینے پہلے 40 دن لگا کر آئے، الحمدللہ بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر۔ 40 راتیں تقریباً اللہ کے گھر میں گزری، اس سے بڑی اور نعمت کیا الحمدللہ۔ ساتھیوں نے ایک محنت کی، ایک ماحول بنا۔ ہم لوگ جے پور میں ایک جگہ گئے، وہاں 2% نمازی تھے، 2% نمازی تھے۔ ساتھی لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، اللہ کے سامنے تڑپے، اللہ کے سامنے روئے۔ جب ہم 15 دن کے بعد ریٹرن آ رہے تھے، 98% نمازی تھے، 2 عورتیں پردہ کرتی تھی۔ ہم ریٹرن آئے، 1500 عورتوں نے پردہ کر لیا تھا الحمدللہ۔ ابھی میں گیا، مجھے بتایا مولانا 3 4 5 شادیاں ہوئی، ڈی جے کوئی نہیں، ڈی جے کا فل فارم ڈائریکٹ جہنم، ڈی جے کوئی نہیں، اور ایک دم سنت کے مطابق شادی ہوئی ہے، مسجد فول ہے، نوجوان مسجد کی طرف آئے، کئی لوگ رو رہے ہیں مولانا 40 سال کے بعد پہلی دفعہ عشاء پڑھی ہے، زندگی میں پہلی دفعہ مسجد میں آئے ہیں، کون جائے گا ان کے پاس، کون انہیں سمجھائے گا؟ ہمارے یہاں آتے ہیں اللہ والے، خانقاہ یہاں پر موجود ہے، علماء یہاں موجود ہے، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہاں موجود ہے۔ پوچھو ان گاؤں والوں سے جن کے پاس علماء نہیں، جہاں اللہ والے نہیں، جہاں اللہ والوں کی آمد نہیں، جہالت کی انتہا ہے، آج بھی ان کے گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہے، ان کے پاس کون جائے گا؟ انہیں کون سمجھائے گا؟ کون منت سماجت کرے گا؟ صرف اللہ کے لیے ان سے دین کی بات کون کرے گا؟ اور اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت لے کر کون ان کے پاس جائے گا؟ میرے عزیزو، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی محنت ہے۔ جو محنت کرے گا نا، آخرت میں اس کا بہترین بدلہ پائے گا۔ دنیا والے کی طرف نظر نہ رکھیں، اپنے اللہ کی طرف نظر رکھیں، اس بات کو طے کریں، انشاءاللہ ہم لوگ بھی اللہ کے دین کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع نیت کریں انشاءاللہ، بہت جلدی وقت نکال کر کے ہم بھی 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، لے جانے والی ذات اللہ کی ہے، انشاءاللہ میں بہت جلدی جاؤں گا، جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے دین کی محنت آبادی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی ایک آدمی آپ ایسا نہیں بتا سکتے اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے برباد ہو گیا، نہ نہ نہ، اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے بندہ آباد ہو جاتا ہے، اس کا وقت صحیح لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ زندگیاں چینج ہوتی ہے۔ ایسا نہیں چلے میں جا کے آیا تو بایزید بستامی بن گیا، ایسا نہیں ہوتا، وہ دھیرے 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 اس کی زندگی چینج ہوتی ہے۔ یہ کوئی فیکٹری نہیں کہ یہاں سے ڈالو شرابی تو وہاں سے نکلے گا جنید بغدادی، بھائی آہستہ 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 انشاءاللہ زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وہ 3-4 وظیفے آپ سے بتانا چاہتا تھا، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، آپ کرو گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا عمل، آج کل لوگ رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، روزی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے۔ ایک ایسا عمل ہے زبردست، پیارے نبی کے بتایا ہوا، پیارے نبی کا بتایا ہوا، کسی ولی کا بتایا ہوا نہیں بتا رہا ہوں، پیارے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، بڑا زبردست۔ ایک صحابی کو بتایا تھا، وہ صحابی نے وہ عمل کیا، اللہ نے ان کو کچھ وقت میں مالا مال کر دیا۔ جس بزرگ نے مجھے مدینہ منورہ میں بتایا، مجھے کہا بیٹا میں نے جس کو بھی بتایا نا اور جس نے یقین سے پڑھا آج سب کروڑ پتی ہے۔ اللہ کی شان، میں نے بھی جتنے لوگوں کو بتایا ان کے فون آتے، مولانا جب سے پڑھنا شروع کیا رزق کے دروازے ہی کھل گئے، عجیب و غریب اللہ کی مدد دیکھ رہا ہوں۔ کتنا بڑا طبقہ پڑھ رہا ہے فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان، فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
वबिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। पढ़ो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ नमाज के दरमियान जो शख्स 100 मरतबा पढ़ेगा इंशाअल्लाह माली एतबार से कभी भी परेशान नहीं होगा। तजरबा मत करना, नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर तजरबा नहीं किया जाता, अमल किया जाता है। अल्लाह ताला नवाज ही देते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत नवाजेंगे। करते हो नियत? रोज़ाना पढ़ोगे? दूसरा अमल, इंसान चाहता है अल्लाह ताला मुझे इज्जत अता फरमाए। इज्जत नफ्स ये इंसान का तकाजा है। छोटा बच्चा 2 दिन का, उसको आप इज्जत दो, बेटे बच्चा मुस्कुराएगा, उसको कहो हे रोएगा। नफरत वो भी पसंद नहीं करता, वो भी इज्जत का मोहताज है। 2 दिन का बच्चा, एक जानवर को आप प्यार दो आपके हो जाएंगे, नफरत करो आपसे भाग जाएंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बहुत नरम थे, आपके अखलाक बहुत प्यारे थे, इसीलिए तो सारे सहाबा आपसे जुड़ गए। वरना सहाबा की आप पहली ज़िंदगी देखो, क्या खाते थे, कैसा रहते थे, कितनी जहालत थी, फिर बाद में ईमान लाए, कैसे प्यारे नबी से जुड़ गए आपके अखलाक को देखकर। एक अमल है, अच्छा ये हदीस शरीफ में नहीं है, अल्लाह वालों का मुजर्रब अमल है। अगर कोई ये अमल करेगा ना, अल्लाह ताला उसको इतनी इज्जतें देंगे कि लोग ताज्जुब में रह जाएंगे। इतनी इज्जत भी किसी की होती है? वो अमल क्या है? जुमा के दिन मगरिब के बाद, जुमा के दिन मगरिब के बाद, यानी जुमा के दिन असर होती है ना, उसके बाद मगरिब होती है, मगरिब के बाद या मुइज़्ज़ु, या मुइज़्ज़ु, ए इज्जतों को देने वाले, अल्लाह का नाम है बहुत प्यारा, या मुइज़्ज़ु, या मुइज़्ज़ु। जो शख्स 41 मरतबा पढ़ेगा, 41 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको इतनी इज्जतें अता फरमाएंगे कि लोग ताज्जुब में रह जाएंगे। इस पर भी अल्लाह वालों ने बड़ा ज़बरदस्त, अल्लाह वालों का मुजर्रब अमल है, करोगे इंशाअल्लाह। एक अमल है जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद, जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद जो शख्स 100 मरतबा एक अमल करेगा, अल्लाह पढ़ने वाले के 1 लाख गुना माफ़ कर देंगे। कितने गुना? 1 लाख। उसके अब्बू के 12,000 और उसकी अम्मी के 12,000, टोटल 1,24,000 गुना माफ़ करेंगे। ये भी कोई पीर साहब की बात नहीं है, प्यारे नबी के इरशाद का खुलासा आपको बता रहा हूँ। क्या करना है, क्या पढ़ना है? 100 मरतबा सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। जो शख्स जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला पढ़ने वाले के 1 लाख, उसके अब्बू के 12,000, उसकी अम्मा के 12,000 गुना मुआफ़ कर देंगे। उसी जगह बैठ के पढ़ना ज़रूरी नहीं, सुन्नतों के बाद भी पढ़ सकते हैं, घर जाते जाते भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। ये जुमा के दिन वाला अमल। मस्तूरात जुमा के दिन जोहर के बाद पढ़े। एक औरत ने जुमा के दिन जोहर के बाद अमल शुरू किया, 5 साल तक पढ़ती रही। 5 साल के बाद उसकी माँ ख्वाब में आई, कहा बेटी तू हर जुमा को पढ़ती थी ना जोहर के बाद, अल्लाह मेरे हर जुमा को 12,000 गुना माफ़ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए बेटी, तू पढ़ती रही, तेरा एहसान है, आज मेरे सब गुना माफ़ हो गए। खुलासा ये है कि खुदा ने मेरी मग़फ़िरत फरमाई। जामे अमल, कीमती अमल। और जुमा के दिन असर के बाद, जुमा के दिन असर के बाद अपनी जगह बैठकर, इसमें यह शर्त है, अपनी जगह बैठकर जो शख्स 80 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, जुमा के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह बैठकर जो शख्स 80 मरतबा इस अमल को करेगा,
اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ رزق میں برکت والا فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان وہ بھی عمل کریں گے، جمعہ کی نماز کے بعد والا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ وہ بھی عمل کریں گے، جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 درود شریف والا عمل انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، جمعہ کے دن مغرب کے بعد 41 مرتبہ یا معز وہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہنا۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولانا میرے امی درود شریف بہت پڑھتی تھی، انتقال کا وقت آیا درود شریف پڑھتی پڑھتی دنیا سے چلی گئی، روح ایسے نکلی جیسے آٹے میں سے بال نکلتی ہے۔ آج وقت ہے ہم بھی درود شریف پڑھتے رہے، اپنی آخرت کو بناتے رہے، غیبت سے لغو کاموں سے بچتے رہے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آج کی مجلس کو اللہ ہمارے لیے ایک انقلابی اصلاح کا ذریعہ فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے اور اپنی اصلی شکل کو دیکھیے دل کے اندر اور اپنے اللہ کو یاد کیجئے۔ کیا پتہ کوئی گھڑیاں کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ کتنی مرتبہ جب ذکر کی مجلس ہوتی ہے کتنے لوگوں کا دل جاری ہو جاتا ہے، اس لیے پوری دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ کوئی ایک ساتھی لائٹیں بند کر دے، آنکھوں کو بند کر رکھیے، گردن کو جھکائیے، اپنے مولا سے کچھ بات کیجئے، سوچئے آج تک کیا پایا کیا کھویا، زندگی کیسی گزاری، کیا لگتا ہے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، کیا لگتا ہے نیکیاں زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے۔ کوئی گناہ ایسا تو نہیں جس کی عادت پڑ چکی ہے اور وہی گناہ اللہ کی نظر رحمت سے گرا رہا ہے اور اسی گناہ کی وجہ سے آخرت برباد ہو رہی ہے، اور ہم گناہ چھوڑنا تو نہیں چاہتے لیکن آخرت کو برباد کرنا نعوذ باللہ پسند کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، کچھ سوچیے اپنے بارے میں، یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہے، شرمائے نہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں کسی اور کو نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تھوڑا سا میرا آواز بیٹھا ہوا ہے اس لیے میں زور سے نہیں پڑھ سکتا، آپ لوگوں کو اللہ نے آواز دیا ہے، آپ کو آواز میں تکلیف نہیں ہے، روزانہ آپ کو اتنا سب بولنا نہیں ہے، اپنی طلب بتائیں اللہ کو، یہ ایک عملی مشق ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند رکھے، گردن کو جھکائیں، اپنے جسم میں بالکل حرکت نہ لائیں، مراقبہ کر لیجئے۔ اللہ کی رحمت آ رہی، ہمارے دل میں سما رہی، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی، ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔
یہ مراقبہ بڑی زبردست چیز ہے، اس سے دل چارج ہوتا ہے، سنتوں پہ چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، عجیب و غریب اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی ایک عجیب و غریب ہمت پیدا ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے، آپ نے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ پتہ نہیں ہمارا وقت کہاں گزر جاتا، کس غفلت میں گزر جاتا۔ اللہ جی آپ نے اچھی اچھی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ضرور اللہ یہ باتیں سن کر کے ہمارے دل پہ افسوس ہوا ہے، یہ احساس تو ہوا ہے کہ زندگی غفلت میں گزاری ہے، گناہوں میں گزاری ہے، جوانی کو ضائع کیا ہے، خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے، ورنہ آج تک اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ مل جاتا، راز و نیاز کی مناجات کی لذت مل جاتی، تہجد کی توفیق ہو جاتی۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، کوئی چھوٹے موٹے گنہگار نہیں ہے، ہم بہت بڑے پاپی ہیں، حساب کتاب کے دن تو کیا آپ کو حساب کتاب دیں گے؟ اللہ جب یہ اعلان ہوگا میرا اور ہمارے ساتھیوں کے نام کا، فلاں ابن فلاں آ جائے حساب کتاب کے لیے، آج اللہ حساب کتاب لے رہے، اللہ ہم انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، آپ کو کیسے حساب دے سکیں گے؟ اللہ ہم آپ کو ابھی کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس نیکیاں کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، اللہ آپ کے فضل کے سوا ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں، پیارے نبی کے صدقے طفیل کے سوا ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں، ہم نے سنا ہے آپ بڑے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حنان ہے، ملک ہے، قدوس ہے، 100 قتل کرنے والوں کو آپ ہی معاف کر چکے ہیں، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، حضرت ہندہ کو آپ نے معافی نہیں کیا بلکہ صحابیہ بھی بنا دیا، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو برچھا مارا تھا، وحشی رضی اللہ عنہ صرف معافی نہیں کیا بلکہ صحابی بنا دیا۔ جب آپ معاف کرنے پر آئے، کچھ نعمتیں دینے پر آئے، اے اللہ آپ ہمیں معاف بھی کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل بھی دیجئے۔ اللہ آج کی مجلس میں ہم نیت کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے، گناہوں سے پاک صاف زندگی گزاریں گے، آپ کو راضی کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اے اللہ اپنی بیوی کی قدر کریں گے، گھر جا کر موبائل کو سوئچ آف کر دیں گے، اپنی اہلیہ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بچوں کی آخرت کو برباد نہیں کریں گے، انہیں اسلامی لباس پہنائیں گے، انگریزی کلچر پر ان کے بال نہیں کٹوائیں گے، اپنے بچوں کو نیک دیندار بنائیں گے، اپنی بچیوں کی ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ ہماری کتنی بچیاں اس دنیا سے، اے اللہ کتنی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کتنی مسلمانوں کی بچیاں، اللہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ جا کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اور ہمارے سروں پر جو تک نہیں رہتی، ابھی بھی کالج پڑھا رہے ہیں، ابھی بھی 6ٹھی 7ویں کلاس پڑھا رہے ہیں، اپنی آخرت کو، اپنی بچی کی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسی پڑھائی سے تو بہتر تھا کہ بچی کو جاہل رکھ دیا جاتا۔ اے اللہ آپ کیا کریں بچیوں کا، آپ بھی مدد فرما دیجیے۔ 8 مہینے کے پہلے کے سروے کے مطابق 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی۔ ابھی جہاں بیان کے لیے جاتا ہوں وہاں والے آ کے یہی بات کرتے ہیں۔ ابھی اون میں ایک جگہ گیا ہمارے گھر کے قریب، مجھے کہا مولانا یہاں کی تقریباً 46 بچیوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ وہ نعوذ باللہ اسلام چھوڑنا چاہتی۔
ابھی بیڑگی سے آیا، بتایا کتنی لڑکیاں چلی گئی آج کل۔ رب اللہ معاف کر دے اللہ، ابھی بھی ہم میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، گھروں میں ٹی ویاں چلا دی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گھروں سے ٹی ویاں نکال دے، ہمارے موبائل سے ٹی ویاں نکال دے، ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے۔ اے اللہ اب ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ جو بچیاں چلی گئی اللہ ان کو واپس لے آئیے، ان کو ایمان دے دیجئے، اب ہماری بچیوں کا اور ہمارا ایمان بچ جائے۔ اللہ اس سے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ گئے گزرے دور میں آپ نے بڑی عالیشان مبارک محنت دی ہے، ہمیں بھی آپ کے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی، چھوٹا بن کے چلنے کی، مسجدوں میں سونے کی، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت لے کر کے در بدر جانے کی، لوگوں کے پاس صرف آپ کی رضا کے لیے جانے کی، آپ کے دین کی باتیں کرنے کی، گشتوں میں ملاقاتوں میں جانے کی۔ اللہ ہمیں اور پوری امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دیجیے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں، گھر جائیں اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دیں، اپنی اہلیہ کو وقت دیں، اپنی فیملی کو وقت دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اور وہ بیوی سب کو چھوڑ کے آئی، ہمیں چاہیے ہم غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ ہمارے گھروں میں ایک دینی ماحول قائم فرما دیجیے۔ اللہ آخری گزارش ہے رب، ایک محبت کی نظر آپ کی اس مجمع پر ہو جائے، ایک محبت کی نظر آپ کی اس مجمع پر ہو جائے۔ یہ اپنا وقت فارغ کر کے آئے، سب کو اپنا بنا لے اللہ، سب کو برکتوں والی حلال روزی دے دے، بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی مقبول حاضری دے دے۔ مرنے سے پہلے ہم تمام کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔